اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وهو خیر ناصر و معین، المذکر والمؤنث۔ آج مذکر اور مؤنث کے متعلق سبق ہے۔ مذکر کیا ہوتا ہے، مؤنث کیا ہوتا ہے، علامات مؤنث کیا ہیں، کتنی ہیں، کون کون سی ہیں، مؤنث کی اقسام کتنی ہیں، یہ ساری باتیں جو ہیں آئیں گی۔ تو سب سے پہلے وہ مذکر کی جو ہے وہ تعریف بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مذکر وہ اسم ہوتا ہے جو انسانوں یا حیوانوں میں سے مذکر پر دلالت کرے، مؤنث پر نہ، مذکر یعنی نر پر دلالت کرے۔ جیسے اب، کلمہ اب جو ہے یہ ایک انسان نر پر دلالت کر رہا ہے، انسان مذکر پر دلالت کر رہا ہے، لہذا یہ اسم مذکر ہے۔ اسد یہ حیوانات میں سے کسی ایک حیوان کے نر ہونے پر، نر حیوان پر دلالت کر رہا ہے، مذکر حیوان پر، تو لہذا یہ اس میں مذکر کہلائے گا۔ اور مؤنث اس کے برعکس ہے کہ جو کسی مؤنث پر یعنی غیر نر مادہ پر دلالت کرے وہ اسم مؤنث کہلائے گا، چاہے اس اسم میں کوئی ظاہری علامت مؤنث کی ہو یا نہ ہو، وہ اسم مؤنث کہلاتا ہے۔ جس طرح لفظ ام میں اگرچہ ظاہراً کوئی علامت تانیث موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس لفظ کلمہ کو اسم مؤنث کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک مؤنث پر دلالت کر رہا ہے۔ اچھا، پہلا اسم جو بیان انہوں نے کیا ہے کہ جو کسی حیوانوں یا انسانوں میں سے مذکر پر دلالت کرے، اس کو کہتے ہیں مذکر حقیقی۔ پہلے ہم چھوٹی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں کہ مذکر حقیقی کیا ہوتا ہے، جس کے مقابلے میں مؤنث ہو، اس کو مذکر حقیقی۔ اور دوسرا جو اسم کسی مادہ اور مؤنث پر دلالت کرتا ہے اور اس اسم کو مؤنث حقیقی کہتے ہیں۔ پس دو قسمیں آ گئی نا، مذکر حقیقی اور مؤنث حقیقی۔ چیزوں کے نام جو ہوتے ہیں، اشیاء کے نام، یعنی غیر از انسان اور حیوان، ان کے جو نام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا ہیں؟ مذکر ہیں یا مؤنث ہیں؟ کہتے ہیں کہ بعض مذکر ہیں اور بعض مؤنث ہیں۔ جس طرح بیتن جو ہے یہ مذکر ہے، یا دواتن مؤنث ہے۔ تو بابا یہ جو اسم مذکر ہے، اس مؤنث ہے، یہ مذکر کون سی مؤنث کے مقابلے میں ہے؟ اس میں کوئی علامات تذکیر پائی جاتی ہے؟ یا دواتن کو جو آپ مؤنث کہہ رہے ہو، یہ کون سے مذکر کے مقابلے میں، کیا اس میں کوئی علامات تانیث، انوثیت پائی جاتی ہے؟ کہتے نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ یہ جو مذکر ہے، اشیاء کے نام میں سے جو مذکر ہیں وہ مذکر مجازی ہیں۔ اس طرح جو مؤنث ہیں وہ مؤنث مجازی کہلاتے ہیں۔ مذکر حقیقی وہی ہے جس کے مقابلے مؤنث حقیقی ہو، مؤنث حقیقی وہ ہے جس کے مقابلے مذکر حقیقی ہو۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ مذکر ہوں یا مؤنث ہوں وہ مجازی ہوتے ہیں، حقیقی نہیں ہوتے جو اشیاء۔ لہذا جو اشیاء کے نام ہیں حیوان اور انسان کے علاوہ، وہ مذکر ہیں تو مذکر مجازی ہیں، مؤنث ہیں تو مؤنث مجازی ہیں۔ علامات تانیث کہتے ہیں تین ہیں۔
علامات تانیث تین ہیں، وہ چیزیں جو مؤنث کی علامت ہوتی ہیں وہ تین ہیں۔ پہلی ہے تا، تا تانیث جس کو کہتے ہیں، تا مربوطہ بھی کہتے ہیں، جیسے ضاربتن کے ساتھ تا ہے۔ دوسری ہے الف مقصورہ، الف مقصورہ جس طرح سلمہ، یہ بھی علامات تانیث ہے۔ الف ممدودہ بھی علامت تانیث، جس طرح حسناء، حسناء میں جو نون کے آگے الف ہے یہ الف ممدودہ ہے، اس کے اوپر مد ہوتی ہے۔ مؤنث لفظی ہوتی ہے اور مؤنث مجازی بھی ہوتی ہے، دو قسمیں ہیں اس کی، لفظی اور مجازی۔ مؤنث لفظی وہ ہوتی ہے جس مؤنث لفظی اور مانوی، مجازی نا عفوا، مؤنث لفظی اور مؤنث مانوی۔ مؤنث لفظی وہ ہوتی ہے جس میں علامت تانیث پائی جائے، وہ مؤنث لفظی، جس طرح معاویہ تو تا ہے اس میں مؤنث لفظی ہے، حمراء میں الف ممدودہ ہے، لیلا میں الف مکسورہ ہے۔ جس اسم میں ان تین علامات تانیث میں سے کوئی علامت پائی جائے وہ مؤنث لفظی ہوتا ہے، اور وہ اسم جو دلالت کرتا ہے مؤنث کے اوپر لیکن اس میں علامات تانیث نہیں پائی جاتی اس کو مؤنث مانوی کہتے ہیں۔ جیسے مریم، اب اس میں مریم، اس میں علامت تانیث کوئی بھی نہیں ہے تین علامتوں میں سے، لیکن یہ دلالت کر رہا ہے ایک مؤنث کے اوپر، لہٰذا اس کو مؤنث مانوی کہیں گے۔ شمسن بھی ایسے، اس میں کوئی علامت تانیث نہیں ہے لیکن ایک مؤنث پر دلالت کر رہا ہے۔ دارن علامت تانیث نہیں ہے لیکن ایک مؤنث پر دلالت کرتا ہے، تو ان کو مؤنث مانوی کہا جاتا ہے۔ مؤنث مانوی چار مقامات پر ہوتی ہے، یعنی چار قسم کے اسماء مؤنث مانوی کہلاتے ہیں۔ نمبر ایک، مؤنث کا جو نام ہو، جس طرح مریم پہلے اوپر آیا ہے، ایک مؤنث کا نام ہے، خوب اس میں کوئی علامت تانیث تو نہیں ہے لیکن مؤنث کا نام ہے لہذا یہ مؤنث مانوی ہے۔ نمبر دو، وہ اسماء جو مؤنث کے ساتھ مختص ہیں، علم نہیں ہے، کسی کا نام نہیں ہے، وہ اسماء ہیں، وہ استعمال ہی مؤنث کے لیے ہوتے ہیں، جس طرح اختن، اخت مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مذکر کے لیے کبھی استعمال۔ امن مؤنث کے لیے ہمیشہ استعمال ہوتا ہے، مذکر کے لیے نہیں ہوتا، اگرچہ ان میں علامات تانیث موجود نہیں ہے۔ نمبر تین، شہروں کے نام، ٹھیک ہے، شہروں کے نام، ملک کے نام، قبیلوں کے نام۔ ملک، شہر اور قبیلے کے جو نام ہیں، اسماء ہیں، وہ بھی مؤنث مانوی ہوتے، جیسے شام مصر، قریش قبیلے کا نام ہے، شام ملک کا نام ہے شہر کا، مصر بھی، مصر ملک کا، شام ملک کا۔ اس طرح پاکستان، ایران وغیرہ، یہ جو اسماء ہیں ملکوں اور شہروں کے اور قبائل کے، یہ مؤنث مانوی ہوتے ہیں۔ نمبر چار، بعض جسم کے وہ اعضاء جو دو دو ہوتے ہیں، جوڑا جوڑا ہوتے ہیں، وہ بھی مؤنث مانوی ہے، جس طرح ہاتھ دو ہیں، مؤنث مانوی ہیں، ان کے لیے اگر عامل استعمال ہو تو مؤنث کا عامل استعمال ہوتا ہے نا، مؤنث مانوی ہے۔ آنکھیں دو ہیں، پاؤں دو ہیں، کان دو ہیں، تو یہ مؤنث مانوی ہوتے ہیں۔ بس چار اسماء مؤنث مانوی کہلاتے ہیں۔ اگرچہ عربی زبان میں بہت سارے ایسے الفاظ موجود ہیں، اسماء موجود ہیں جو اس قید کلیے کے تحت نہیں ہیں جو اوپر بیان ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو مؤنث مانوی
پڑھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے. وہ یہ چند ہیں: ارض، ارنب، اسبع، افعى، بئر، جحیم. یہ اس قاعدے سے باہر ہے، یہ ان چار میں سے نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو مؤنث مانوی جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے. یا ریح، ریحا، ہوا کے جو نام ہیں، مثلا صبا، قبول، جنوب وغیرہ، یہ جو ہیں. اسی طرح کچھ اسماء جو ہیں ایسے ہیں جن میں مذکر و مؤنث دونوں جائز ہے. مذکر بھی پڑھ سکتے ہیں ان کو، مؤنث بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ابت، حال، حانوت، خمر، درع، ذہب، سراویل، سکین، سلم، سلم، سما وغیرہ. یہ وہ اسماء ہیں کہ جن کو مذکر اور مؤنث دونوں پڑھ سکتے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا. دیکھیں اس کا ترجمہ دیکھیں یہاں تک. المذکر والمؤنث. المذکر ہوا ما دل علی ذکر من الناس والحیوانات. مذکر وہ اسم ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے مذکر کے اوپر انسانوں اور حیوانوں میں سے، جیسے اب ہے، اسد ہے. والمؤنث ما دل علی الانثى. اور مؤنث وہ ہے جو مادہ اور مؤنث پر دلالت کرتا ہے، جیسے ہے، لبوءۃ. فائدہ: ویقال للاول المذکر الحقیقی وللثانی المذکر الحقیقی. مؤنث الحقیقی، پہلے اسم کو جو تعریف ہے یہ اس کو مذکر حقیقی کہتے ہیں، دوسرے کو مؤنث حقیقی. اما اسماء الاشیاء فقد اصطلح علی جعل بعضها مذکرا. چیزوں کے جو نام ہیں بعض کو مذکر قرار دیا گیا ہے، یعنی رائج ہیں، ان کو مذکر پڑھا جاتا ہے، جیسے بیت. بعضها مؤنثا، بعض کو مؤنث پڑھا جاتا ہے، جیسے دوات. ویقال للاول المذکر المجازی. پہلے کو مذکر مجازی کہتے ہیں. وللثانی المؤنث المجازی. دوسرے کو مؤنث مجازی کہتے ہیں. للمؤنث ثلاث علامات. مؤنث کی 3 علامتیں ہیں. واحد التاء المربوطہ. پہلی ہے تاء مربوطہ، جیسے ضاربۃ. دوسری والالف المکسورہ، تو الف مکسورہ ہے، جیسے سلمہ. تیسری الالف الممدودہ، تو الف ممدودہ جیسے حسناء. المؤنث علی قسمین. مؤنث کی 2 قسمیں: لفظی وہو ما فی علامۃ تانیث. لفظی وہ ہوتی جس میں علامات تانیث پائی جائے، جیسے معاویۃ، حمراء، لیلی. و معنوی. اور مؤنث معنوی ہوتی ہے ما دل علی مؤنث، جو مؤنث پر دلالت کرتے لیسا فی علامت التانیث، لیکن اس میں علامات تانیث نہ پائی جائے، جیسے مریم و شمس، دار. یکون المؤنث معنویا فی 4 مواضع. 4 مقامات پر مؤنث معنوی ہوتی ہے. اعلام الاناث. مؤنث کے جو نام ہیں، مریم، عورتوں کے نام یوں کہہ لیں آپ، مؤنثوں کے نام. الاسماء المختصۃ بالاناث. وہ اسماء جو مؤنث کے ساتھ مختص ہوتے ہیں وہ بھی مؤنث معنوی ہوتے ہیں، جیسے اخت، ام. اسماء البلاد والمدن والقبائل. ملکوں، شہروں اور قبائل کے جو نام ہیں وہ بھی مؤنث ہوتے ہیں، شام، مصر، قریش. اسماء بعض الاعضاء المزدوجات. بعض اعضاء، جسم کے بعض اعضاء جو 2 ہیں، جوڑا جوڑا ہیں، زوج، وہ بھی مؤنث ہیں، جیسے عین، رجل، ید، مؤنث معنوی ہے. فائدہ: قد ورد کثیر من المؤنث المعنوی بعضه لم يدخل تحت الضوابط التي ذکرناها. کثیر مؤنث معنوی وارد ہوئے ہیں عرب زبان میں، جن میں سے بعض
مندرجہ بالا قاعدے کے تحت داخل نہیں ہیں جن کو ہم نے ذکر کیا ابھی۔ نورد مرتباً علی حرف المعجم، تو ہم ان کو یہاں پر لکھتے ہیں حروف تہجی کے ترتیب کے ساتھ، یہاں ہم ان کو لکھتے ہیں عارض ارنب وغیرہ آخر تک، ہاں کاف نار نعل یمین تک۔ یتبعها جمیع اسماء الریاح، جتنے بھی ریاح اور ہوا کے نام ہیں وہ ان کے تابع ہیں، مؤنث معنوی ہونے میں، صبا، قبول، جنوب، دبور وغیرہ الی آخر۔ ووارد ایضا اسماء یجوز فیہ التذکیر والتانیث، بعض اسماء وارد ہوئے ہیں جن میں تذکیر اور تانیث دونوں جائز ہے، مذکر مؤنث دونوں پڑھنا جائز ہے۔ وہذی ہی مرتبتاً ایضا حروف المعجم، وہ یہ ہیں وہ مندرجہ ذیل ہے جن کو ہم الف با کی ترتیب کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، ابط، حال، حانوت، خمر، درع، ذهب الی آخرہ۔ وتلحق بهذه الالفاظ اسماء الحروف الہجائیہ، اور انہی الفاظ کے ساتھ ملاق ہوتے ہیں حروف تہجی، حروف ہجائی۔ اما مثل رفات، حشیم، نبات، رمیم و یا مذکرۃ اللہ مؤنث، یہ چند الفاظ ہیں، 4 لفظ، یہ مذکر ہے مؤنث نہیں ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔